خبر یہ آئی کہ پارلیمانی کمیٹیوں سے بھی 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگوں نے کہا کہ 1973 کا آئین دفن ہو گیا، اس میں بہت سارے اختیارات چند افراد کے ہاتھوں میں مرتکز ہو جائیں گے، اور اس میں عدلیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ، اس کی حیثیت ثانوی ہو کے رہ جائے گی۔ اب تمام جھگڑا جو ہے وہ اختیارات کے ارتکاز کے حوالے سے ہے کہ جو بھی شخص اقتدار میں آتا ہے، اختیار ملتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اختیار چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ عرصے تک برسر اقتدار رہنا چاہتا ہے، ایبسولوٹ کنٹرول چاہتے ہیں وہ امور مملکت پہ، تاکہ کوئی چوں نہ کر سکے۔ اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ایسے بے شمار افراد آئے جنہوں نے اختیارات کے حصول کے لیے شخصی آزادیاں تھیں ان کا تیا پانچا کر دیا، مگر انجام ان کا اپنا بہت برا ہوا۔ اب آپ دیکھیے جرمنی کے اڈولف ہٹلر، ناتسی، جس کو ناتسی موومنٹ جس نے بنائی، خاص طور پہ 1933 سے 1945 تک اس نے جرمنی پر جس انداز میں حکومت کی، اقتدار سنبھالتے ہی تمام سیاسی جماعتیں ختم کر دیں، صرف ناتسی پارٹی کو جائز قرار دیا، مخالفین، صحافیوں اور دانشوروں کو گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں ڈال دیا گیا، جو جس یہودیوں کے حوالے سے بھی اس کی انتہائی جابرانہ پالیسی تھی، اور اسی لیے یہودی آج تک ہٹلر کو یاد کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے طور پہ جس نے لاکھوں یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں بند کر کے گیس چیمبرز میں ڈالا، ان کا خاتمہ کیا، اور نسل پرستی کو اس نے بہت فروغ دیا۔ اور آخر میں ہوا کیا، اس نے پورے یورپ پہ ایک جنگ مسلط کر دی، اور اس کے نتیجے میں آخر میں برلن کے ایک بہت بڑا بنکر تھا، ایک اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پہ اس نے خودکشی کر لی، دنیا بھر میں یعنی دوسری جنگ عظیم کا آغاز کروا کے، یورپ کے شہروں میں بربادی پھیلا کے، اور بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ رومانیہ کا ایک سابق صدر چاوشسکو، اس نے 24 سال حکومت کی رومانیہ پہ۔ اب کمیونسٹ نظریات کے پردے میں ایک شخصی آمریت قائم کی چاوشسکو نے، جبر اور خفیہ پولیس کے ذریعے اس نے پورے ملک میں ایک نظام، ایک ماحول قائم کیا، میڈیا، تعلیم اور معیشت پر مکمل کنٹرول حاصل کیا، خود کو قوم کا باپ، دی لیڈر آف دا نیشن قرار دیا، اور اپنی بیوی کو قوم کی ماں قرار دیا۔ غیر مقبول پالیسیوں کے باوجود خود کو ناقابل تنقید سمجھا۔ ہم رومانیہ گئے تھے، رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ گئے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کتنا ایک معلوم نہیں 400-500 کمروں پر مشتمل ایک محل اس نے اپنے لیے بنوایا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ جب اس کے خلاف عوامی بغاوت شروع ہوئی، فوج نے پھر 1989 میں اس کی حمایت واپس لی، عوام نے اسی صدارتی محل پر حملہ کیا، چاوشسکو اور اس کی بیوی کو پکڑ لیا گیا، اور دسمبر 1989 کو، یعنی 24 سال کی طویل ان کی صدارت تھی، لیکن 2-3 مہینے کے اندر مختصر فوجی عدالت میں 25 فائرنگ سکواڈ کے سامنے ان کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ فلپائن کے فرڈینینڈ مارکوس تھے، انہوں نے 21 سال ایبسولوٹ اتھارٹی کے ساتھ فلپائن پہ حکمرانی کی، مارشل لا نافذ کیا۔ 1972 میں سیاسی مخالفین کو قید، تشدد اور جلا وطنی کا نشانہ بنایا۔ اپنی بیوی امیلڈا مارکوس کے ذریعے دولت اور طاقت کو خاندان میں مرکوز کیا۔ مغرب، خاص طور پہ خصوصاً امریکہ کی حمایت پر انحصار کیا۔ انجام کیا ہوا؟ 1986 میں انتخابی دھاندلی کے خلاف عوامی تحریک اٹھی، فوج نے بغاوت کی، امریکہ نے حمایت واپس لے لی، اور مارکوس ملک چھوڑ کر فرار ہوا، وہیں پر جلا وطنی میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی، انہوں نے 38 سال تک ایبسولوٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک جابر مطلق العنان
کے طور پہ ایران پہ حکمرانی کی، اور وہ بھی امریکی حمایت سے۔ ساواک ان کی خفیہ ایجنسی کا نام تھا، اس کے ذریعے ہر مخالف کو دبایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، قتل کیا گیا۔ مغرب نواز پالیسیوں اور تیزی سے جدیدیت نے مذہبی اور متوسط طبقے کو وہاں پہ بیگانہ کیا۔ دولت اور طاقت ایک مخصوص حلقوں تک محدود، اشرافیہ تک محدود رکھی۔ نتیجہ 1978-79 میں عوامی انقلاب ہوا، آیت اللہ خمینی کی قیادت میں عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ شاہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور پھر جلا وطنی میں کینسر سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یوگینڈا کا ایدی امین بہت ہی ظالم اور جابر حکمران رہا۔ اس نے 10-12 سال حکمرانی کی، 1971 میں اقتدار پہ قبضہ کیا۔ نسلی قتل عام، مخالفین کی گمشدگی جس کو فورس ڈسپیئرنس کہتے ہیں، اور دہشت کے ذریعے حکمرانی، اور اس کے بعد یوگینڈا کے شہریوں کو ملک بدر کیا گیا، جو وہ لوگ جو کہ ایشیائی نژاد تھے، یعنی خاص طور پہ انڈیا سے جن کا تعلق آیا اور جنہوں نے مائیگریشن کی تھی اور یہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے تھے۔ خود کو ایدی امین نے افریقہ کا بادشاہ بھی کرایا، لائن کنگ آف افریقہ۔ انجام کیا ہوا کہ 1979 میں تنزانیہ کی فوج اور یوگینڈا کے جلا وطن جو باغی تھے انہوں نے حملہ کیا، ایدی امین کو اقتدار سے ہٹایا گیا، سعودی عرب فرار ہوا، اور وہیں پہ 2003 میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ معمر قذافی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی تین دہائیاں تقریباً اس نے حکمرانی کی، خود کو عربوں کا قائد اور افریقہ کا بادشاہ کہتا تھا۔ سخت جبر، بدعنوانی اور خود پرستی کے باعث عوامی بغاوت اٹھی اور نیٹو کی فضائی کارروائیاں شروع ہوئیں اس کی حمایت میں، اور عوام نے بالآخر جب عوام کے ہتھے چڑھا تو انہوں نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ لاش سر عام نمائش کے لیے رکھی گئی۔ صدام حسین کا کچھ ایسا ہی حشر ہوا، 3 دہائیوں تک آہنی ہاتھوں سے اس نے حکومت کی۔ سیاسی مخالفین کا قتل، کردوں پر کیمیائی حملے، ایران اور کویت پر جنگ۔ 2003 میں بہرحال پھر امریکہ نے عراق پر حملے کیے، حکومت ختم ہوئی۔ انسانیت کے خلاف جرائم میں صدام حسین کو پھانسی کی سزا ہوئی اور بڑے ہی بھیانک حالات میں اس کی گرفتاری ہوئی۔ ایک جیسے کہا گیا کہ اس کو چوہے کے بل سے نکالا گیا، کہیں چھپا ہوا تھا، اور 2006 میں اس کو پھانسی دی گئی۔ اب جتنے بھی ڈکٹیٹرز تھے ان کا انجام ہمیشہ ایک ہی جیسا رہا کہ جب عوام ناراض ہوئے، معاشی بحران اور فوج یا غیر ملکی حمایت ختم ہوئی تو یہ عامر اچانک اور ذلت آمیز انجام کو پہنچے۔ شخصیت پرستی کو انہوں نے فروغ دیا، ارد گرد ایک مضبوط حصار قائم کیا اور خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے، قوم کا محافظ، نجات دہندہ اور دور اندیش رہنما کے طور پہ پیش کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مکمل اختیارات حاصل کر کے وہ اب ملک اپنے اقتدار کو بھی بچائیں گے اور ہمیشہ برسر اقتدار رہیں گے۔ اور موسولینی اٹلی کا ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے خود کو لیڈر آف اٹلی قرار دیا، اور جینیس چاؤشسکو جو تھے اس کو کہا گیا، وہ خود کو کہتے تھے کہ جینیس آف دی کارپینتھینز، یعنی وہ بھی قوم کا باپ یا قوم کا جو رہنما تھا۔ مارکوس جو تھا اس نے خود کو نیو سوسائٹی کا معمار قرار دیا تھا، بلڈر آف دا نیو نیشن۔ اور بلکہ ایدی امین جو جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اس نے کہا تھا کہ فاتح برطانوی سلطنت، یعنی اس نے انگریزوں کو نکالا تھا۔ اور ایران کے رضا شاہ پہلوی وہ خود کو کہلواتے تھے بادشاہوں کا بادشاہ، کنگ آف دا کنگز۔ اب ان تمام میں قدر مشترک کیا تھی کہ انہوں نے ریاستی قوت، ریاستی پروپیگنڈا، سرکاری میڈیا، نصابی کتب اور فوجی پیریڈز کا بھرپور استعمال کیا، اپنی پاور پروجیکشن کے لیے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے، اور ان تمام حکومتوں کی بنیاد خوف پر تھی۔ خفیہ پولیس، انٹیلیجنس نیٹ ورک، جبری گمشدگیاں، تشدد اور سینسرشپ ان کے بنیادی ہتھیار تھے۔ پھر تقریباً تمام معاشروں میں ان قدر مشترک کیا تھی کہ ہمیشہ ایک ایسے ہواری، ایسے حمایتی
ان لوگوں کو ملتے رہے جو انہیں عام دنیا سے کاٹ دیتے تھے، دنیا سے، شہریوں سے الگ کر دیتے تھے، اور ان کو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ مکمل طور پہ محفوظ ہیں اور پورا ملک جو ہے ان کی حمایت میں، ان کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور تمام ادوار میں عام مخالفین کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، کرپشن اور اقربا پروری جو تھی اس کو فروغ ملا، رشتہ داروں، قریبی دوستوں پر مراعات کی بارش کی گئی، اور ان تمام لوگوں نے اپنے اربوں ڈالر کمائے اور اس مغرب میں رکھے، ان مغربی ممالک میں رکھے جہاں پہ حقوق انسانی اور کرپشن کے خلاف بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی جگہ تو آپ کو معلوم ہے سوئٹزرلینڈ تھی، کہ جہاں پہ آپ چوری کا پیسہ لے جاتے تھے، وہ بڑی خوشی سے وہ پیسہ قبول کر کے اپنے بینکوں میں رکھتے تھے، اور جب آپ خود سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے اور کرپشن کے خلاف بڑے زبردست قوانین ہیں۔ اب نائجیریا جیسے ملکوں میں بھی ڈکٹیٹرز ایک کے بعد دوسرے آئے، بے شمار تیل تھا، تیل کی دولت تھی، لیکن وہاں کے عوام کی حالت سدھر نہ سکی، کیونکہ ہر شخص جو آیا بغاوت کر کے بھی، اس نے خود کو امیر بنایا اور اختیارات کو پہ زیادہ سے زیادہ ارتکاز کیا اپنے ہاتھوں میں۔ اب چاہے وہ کوئی بھی تھے، چاوشسکو تھا، مارکوس تھا، صدام حسین تھا، قذافی تھا، نائجیریا کے حکمران تھے، ایدی امین تھا، مشرقی جرمنی کا ایرش ہونیگر تھا، 18 سال اس نے حکمرانی کی۔ انہوں نے ایک ہی تمام قوم کو مجبور کر کے، محبوس کر کے اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کی۔ کئی ایسے قوانین انٹروڈیوس کیے جو ان کے خیال میں ان کی مکمل تحفظ کا ذریعہ بنے۔ اب انجام سب کا ایک ہی ہوا کہ عوام ناراض ہوئے، معاشی بحران آیا، اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے، اور عوامی سیلاب کے سامنے وہ پھر ٹھہر نہ سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنی عزت اللہ تعالیٰ دے اسی کو ہی سنبھال لینا اچھا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کثرت کی خواہش، بہت زیادہ اقتدار، بہت زیادہ دولت جو ہے وہ قرآن میں بھی اس کے خلاف تاکید کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، اور عام معاشروں میں بھی ہوتا ہے کہ جتنی آپ لالچ کریں گے، جتنی ہوس کریں گے اقتدار کی، طاقت کی، دولت کی، اتنا ہی آپ خراب ہوں گے۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی اختیارات کا ارتکاز ہوتا چلا جا رہا ہے، پارلیمان سے اور عدلیہ سے اختیارات لے کر چند ہاتھوں میں مرتکز کیے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر سے لے کر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم آخر کیوں گزشتہ چند دنوں سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ صدر، فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، وہ تو اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے تا حیات استثناء نہیں چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی شاید کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی آخر وقت تک تمام مراعات دیں، ڈرائیورز بھی دیں، گاڑیاں بھی دیں، کئی لاکھ ان کی پینشن بھی چلتی رہے گی۔ یہ سوچتے نہیں کہ آخر ان کے لیے کس قدر اختیار اور کس قدر دولت ان کو چاہیے۔ اور اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم کے تحت، اس کے بنیادی طور پہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جتنی بھی حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ، ان سب نے مل کے آئین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی روح کو مسخ کر دیا ہے۔ 1973 کا آئین تھا، ایک ڈاکیومنٹ تو تھی، لیکن اس میں پے در پے ترامیم کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور اس کے ڈھانچے کو زمین بوس کرنے تک ان تمام سٹیک ہولڈرز نے جو کردار ادا کیا ہے، تاریخ اس کے لیے انہیں یاد رکھے گی ہمیشہ۔ اور یہ سب کچھ یکدم نہیں ہوا، ایک منصوبہ تھا جس پر آہستہ آہستہ عمل ہوا، اور جن پر عوام کو آئین کا نگہبان ہونے کا یقین تھا، اب دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے ایک ایک قدم کے ذریعے اس عمارت کو ڈھایا۔ انتخابات تاخیر سے کروائے گئے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ اس کے ذمہ دار چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور قاضی فائزی صاحب۔ اس کے بعد ایک طویل فہرست ہے کہ کس طرح چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اپنا کردار ادا کیا اس تمام نظام کو منہدم کرنے میں،
انتخابات کی تاریخ ان کی سربراہی میں وہی دی گئی جو مہینوں پہلے راجہ ریاض نے بتا دی تھی۔ انتخابی عمل میں لیول پلینگ فیلڈ چھین لیا گیا۔ ذمہ دار اور وہ کیا تھا؟ سب سے بڑی جماعت کا انتخابی نشان یعنی بلہ چھین لیا گیا۔ انتخابات میں منظم دھاندلی ہوئی۔ ذمہ داران سکندر سلطان راجہ اور قاضی فیض عیسیٰ، اور ظاہر ہے غیر مرئی ہاتھ ان کے پیچھے تھے، ان کے بغیر یہ تمام ممکن نہیں تھا۔ الیکشن ٹرائبونلز کو آج تک غیر فعال رکھا گیا تاکہ نتائج چیلنج ہی نہ ہو سکیں۔ ذمہ دار اس میں بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب، دوبارہ گنتی میں ہارنے والوں کو نشستیں دلوائی گئیں، اس کے بھی روح رواں قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے، ان کی قیادت میں سارا کچھ ہوا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کھولا، اور اس میں یحییٰ آفریدی، امین الدین خان، جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر جیسے جسٹس صاحبان شامل تھے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے تحفظ بھی فراہم کیا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کالعدم کر کے حکومت کو 2/3 اکثریت دلوائی گئی۔ اس میں بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب پیش تھے، اور ذمہ داران امین الدین خان، جمال مندوخیل، محمد علی مظہر، نعیم اختر افغان، مسرت ہلالی، شاہد بلال، عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس علی باقر نجفی۔ یوں 26ویں ترمیم کو بچا کر 27ویں ترمیم کا دروازہ کھولا گیا، وہ دروازہ جس کے پار آئین کا وجود ہی مٹ گیا ہے۔ عملاً اگر ان کرداروں کو دیکھا جائے تو اس بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آئین کا حلیہ یوں نہ بگڑتا، جمہوریت اس حال کو نہ پہنچتی، عوامی مینڈیٹ مسخ نہ ہوتا، اور پاکستان کا آئین طاقت کے ہاتھوں زمین بوس نہ ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔